ایک اور سوال یہ کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت قرآن پاک میں 2 سال آئی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال کیوں بولے گے؟ اچھا سوال ہے۔ قرآن میں ہے 2 جگہ یہ دودھ پلانے کا جو تذکرہ ہے، بچوں کو جو عورتیں دودھ پلاتی ہے، کہ قرآن میں 2 جگہ تذکرہ ہے۔ دوسرے پارے میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی 2 سال مکمل، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو یہاں 2 سال کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں 2 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا ایک قول نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے صرف 2.5 سال نہیں بولے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل قول ہے وہ 2 سال والا ہے۔ اصل قول کون سا ہے ان کا؟ جس پر فتویٰ ہے، جس پر فتویٰ ہے، جو امت میں رائے جو چلتا ہے، جس کو حنفی لوگ جس کو مانتے ہیں، اصل تو 2 سال والا ہی فتویٰ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول جو ہے وہ 2.5 سال والا بھی ہے۔ وہ 2.5 سال والا کیوں ہے؟ وہ بھی قرآن سے ہے۔ کیسے کہ یہ جو دوسرے پارے میں ہے، دیکھیں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال مکمل، آگے چل کے 1-2 لائن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، کہ یہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد اگر میاں بیوی بچے کے ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں آپسی رضامندی اور مشورے سے، عن تراض منہما، دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ بات پکڑی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلے کہا کہ 2 سال عورتیں دودھ پلائیں گی، ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ 2 سال کے بعد اگر میاں بیوی آپسی رضامندی سے، دونوں خوشی سے، ایک دوسرے کے مشورے سے چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ کہ یہ کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب دودھ 2 سال سے زیادہ پلایا جا سکتا ہے، ورنہ اگر 2 سال کے اوپر پلانا حرام ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آگے یہ اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم آپس میں مشورہ بھی کر لو؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یہ دونوں میاں بیوی آپسی رضامندی اور مشورے سے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب جو ہے اللہ کے فیصلے کے بعد میاں بیوی کا مشورہ، اس کا مطلب 2 سال کے بعد بھی کچھ دیر پلایا جا سکتا ہے۔ اب کتنی دیر پلایا جا سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ 6 مہینے اور، یعنی 2.5 سال۔ اب وہ 2.5 سال کہاں سے لیا انہوں نے؟ وہ 26ویں پارے کی آیت سے، سورہ احقاف میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ، کیوں؟ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، یہ دیکھو حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا مشقت کے ساتھ۔ اب آگے ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے کا کام ہے۔ کتنے مہینے کا کام ہے؟ تو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ماں کا احسان بچے پر بہت زیادہ ہے، ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا بہت مشقت کے ساتھ، پھر اس کو جنا، پھر جننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وحملہ، اس کا حمل اٹھانا۔ اب یہ اٹھانے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہے پیٹ میں اٹھانا، ایک ہے گود میں اٹھانا۔ ایک ہے پیٹ میں اٹھانا، اس کو بھی حمل بولتے ہیں عربی میں، اور گود میں اٹھانا اس کو بھی عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حمل، دونوں کو حمل بولتے ہیں۔ تو اب پیٹ میں اٹھانا، امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ پیٹ میں اٹھانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا کہ ماں نے اس کو مشقت سے پیٹ میں اٹھایا اور پھر مشقت سے اس کو جنا۔ اب جننے کے بعد دوبارہ اٹھانا، اس سے مراد گود میں اٹھانا ہے۔ تو گود میں اٹھانا اور دودھ چھڑانا یہ پورا 30 مہینے کا ہے۔ 30 شہرا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ اب 30 شہرا کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ 30 مہینے کے کتنے سال ہو گئے؟ 2.5 سال۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے علماء یہاں پر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں حمل سے مراد پیٹ میں رکھنا ہی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلا جو حمل ہے ماں نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقت کے ساتھ اس کو جنا، پھر وحملہ، اللہ تعالیٰ آگے مدت بیان کر رہے ہیں۔ حمل ماں کا پیٹ میں جو رکھنا ہوتا ہے وہ 6 مہینے ہوتا ہے، یہ علماء نے 30 مہینے کو تقسیم کر دیا۔ دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا کہ 30 مہینے میں سے 6 مہینے پیٹ میں رکھنے کے حمل کے اور 2 سال دودھ پلانے کے، یہ ہو گئے 2.5 سال۔ دوسرے علماء نے ایسی تفسیر کی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی قرآن سے ہے، وہ بھی قرآن کے الفاظ سے کی ہے، اس لیے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو 2 سال کا کہا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جو 2.5 سال کہا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے